ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے، ہمارے بہت بڑے محسن، ہمارے بہت سارے نوجوانوں اور خطیبوں کو انگلی سے پکڑ کر اس اسٹیج تک پہنچانے والے اور انہیں بچوں کی طرح شفقت اور پیار کر کے انہیں ایک مقام دینے والے، اور جماعت کے لحاظ سے بھی، طلباء کے لحاظ سے بھی، پھر خاص طور پہ جامعہ سلفیہ کے لحاظ سے بھی ان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ میں کہوں گا ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بہت سارے علماء، مشائخ، خطباء، دانشور جو حضرت ہمارے محترم چودھری یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ تعالی، پرنسپل جامعہ سلفیہ اور مدیر وفاق المدارس سلفیہ، دیگر بہت سی ذمہ داریاں جماعت کی اور جامعہ کی اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے مال کے اندر، ان کے عزت کے اندر، ان کے علم کے اندر اور عمل کے اندر اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جو قد و کاوش، جو محنت یہ کر رہے ہیں، یقین کیجئے ہم لوگ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ میں فقیر بھی اگر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے خطیب بھی اگر کر رہے ہیں، کتنے دائیں جانب والے اور اس اسٹیج کے اوپر بائیں جانب کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ان کے زیر سایہ پڑے، ان سے تعلیم لی، ان سے تربیت لی، ان سے علم لیا، اور آج دنیا کے اندر وہ اپنا دین کا کام کر رہے ہیں۔ میری مراد ہمارے ممدوح، ہمارے مربی، مشفق، مہربان، انتہائی باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والے جناب چودھری یاسین ظفر صاحب، پرنسپل محتمم جامعہ سلفیہ فیصل آباد، میں جناب آپ کو اہلاً و سہلاً خوش آمدید کہتا ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے آنکھیں بچھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارے لیے آنا مبارک کرے، اور ان کی گفتگو جب بھی ہوتی ہے بڑی بڑی مجلسوں کے اندر بھی، اگلے دن اسلام آباد میں پروگرام تھا تمام جماعتوں کا، تمام مدارس کے ذمہ داران کا، حکومتی عہدیداران کا، جو انہوں نے گفتگو کی، جو بات کہی، سب نے مانی، جس میں بڑے بڑے قبے اور جبے والے بھی تھے۔ اللہ نے انہیں بڑا فہم دیا ہے، بڑا علم دیا ہے، بڑا تدبر دیا ہے، اور بڑے ہی زیرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر، ان کے عمل کے اندر، ان کے علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہمارے محترم چودھری یاسین ظفر صاحب، جزاکم اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وعنم علی حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فضیلت مآب جناب مولانا عبد الماجد صاحب، عزت مآب علماء و مشائخ، واجب الاحترام سامعین محترم، میرے لیے یقیناً آج یہ سعادت کی گھڑی ہے کہ میں ایک ایسے ادارے میں اور ایک ایسی کانفرنس میں موجود ہوں جس کی تاسیس، جس کی بنیاد میرے بزرگ جناب محترم حافظ محمد دین صاحب رحمہ اللہ انہوں نے رکھی تھی۔ ان کی شفقت، ان کی محبتیں اور ان کی دعائیں، ہمیشہ میں اس سے مستفید ہوتا رہا۔ بڑا ہی پیار کرنے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والی وہ شخصیت تھی۔ انہی کا یہ فیض ہے کہ عرصہ دراز سے یہ کانفرنس بھی چل رہی ہے اور اس کے علاوہ دعوتی کام بھی ہو رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادوں میں بھی اللہ رب العزت نے یہ خوبی رکھی کہ وہ اس کا تسلسل برقرار رکھے ہوئے ہیں،
یہیں پر بس نہیں بلکہ ان کے احفاد بھی اس میں شامل ہیں۔ میں ان تمام حضرات کو جو اس کام میں شامل ہیں دل کی عطا گرائیوں سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمارے ان بزرگوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام حضرات کو جزائے خیر سے نوازے جو اس کا اہتمام کر کے آپ تمام حضرات کو دین کی باتیں سنانے کے لیے، دین کی دعوت آپ تک پہنچانے کے لیے یہ سارا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ کانفرنس پاکستان بھر میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان سے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اس وقت یہاں موجود ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے، الحمدللہ آپ کے سامنے وہ تشریف لائیں گے۔ ان میں کبار علماء ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، محققین ہیں، واعظین بھی ہیں، قائدین بھی ہیں، ہر طرح کے حضرات اس میں شامل ہیں۔ میں ایک طالب علم صرف حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میں بھی اس اجر و ثواب میں شامل ہو جاؤں جو اس کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں انشاءاللہ ان حضرات کو بھی ملے گی جو یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو بھی ملے گی۔ یہ کانفرنس جیسا کہ آپ اشتہارات میں بھی دیکھتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اہل حدیث کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ عمومی طور پر یہ ایک تاثر قائم ہے کہ اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کے مقام و مرتبہ کو وہ بیان نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اس کا احساس رکھتے ہیں، جبکہ یہ بات کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری نسبت اور آپ پر ہمارا ایمان اور آپ کی سنت پر عمل، یہ ساری چیزیں الحمدللہ دوسرے حضرات کی نسبت زیادہ ہم اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور تعظیم و تکریم بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی بات ہم تک پہنچتی ہے تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر آپ تمام حضرات کی دو تین باتوں کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کا علم ہونا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ عمومی طور پر کسی سے بھی ہم پوچھ لیں تو وہ یہ تو کہہ دے گا کہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے، آپ کا مقام ایک رسول کا ہے، پیغمبر کا ہے، ایک نبی کا ہے۔ میرے بھائی، کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو اور آپ کی اتباع کو، آپ کی پیروی کو اس لیے لازم قرار دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، نبوت سے پہلے کیسی تھی، جوانی کیسے گزری، تجارت کیسے کی، اور اس کے بعد جب منصب نبوت پر فائز ہوئے تو کیا حال ہوا، آپ نے مکی زندگی کیسے گزاری، ہجرت کی صحبتیں اٹھا کے مدینہ چلے گئے اور مدینہ منورہ میں جا کے کیسی زندگی گزاری۔ یہ تمام چیزوں کا علم ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجوہات اگر آپ کے علم میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر کس محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ گزارا، یا کس مصیبت اور صعوبت کے ساتھ گزارا، آپ نے کس حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہ تمام منزلیں طے کی، تو پھر آپ کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہو۔
جتنا زیادہ آپ سیرت کا مطالعہ کر لیں گے، سیرت کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیں گے، اتنی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دل میں آ جائے۔ آج بلا شبہ کسی سے بھی بات کریں، کسی سے بھی آپ گفتگو کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، لیکن محبت کی وہ منزل جو ہونی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پوری زندگی کے تفصیلات اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہوں اور آپ کی محبت سے لبریز ہوں، اور قدم قدم پر ہم اس بات کا احساس کریں کہ ہم نے اپنے محبوب کی اتباع کرنی ہے، ہم نے آپ کے قدم پر قدم رکھ کر چلنا ہے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اسی مطابق ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہماری خوشیاں ہوں، ہماری غمیاں ہوں، شادیاں ہوں، ہمارے ہاں تعزیت ہو جائے، ہمارے ہاں معاملات ہو جائیں، تجارت ہو جائے، لین دین ہو جائے، سیاست ہو جائے، کسی بھی شعبے میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمارا طرز عمل وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ یہ تب منزل آپ کو مل سکتی ہے جب آپ کے علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آتی ہے۔ حضرات گرامی، دوسری بات یہ ہے، آپ کی معرفت اس لیے بھی ہم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ قرآن حکیم جو اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، ہمارے لیے دستور العمل ہے، ہمارے لیے وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کا فہم حاصل کرنا یہ بھی میرے اور آپ سب کے لیے لازم ہے۔ یہاں یہ میں وضاحت کر دوں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام علماء کا ہے، وہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، تفسیر بیان کریں، بس یہی کافی ہے، اور ہم ان کے خطبوں میں درسوں میں بیٹھیں اور بات سن کے چلے جاتے رہیں اور بس یہی ہمارے لیے کافی نہیں۔ میرے بھائی، یہ غلط فہمی دور کریں، قرآن حکیم علماء کے لیے صرف نازل نہیں ہوا، یہ ہر اس مسلمان کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، یہ اس کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کم از کم وہ مقامات جہاں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے ان مسائل کا ذکر کیا ہے جو روز مرہ جن پر ہم عمل کرتے ہیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، تو یقیناً آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ زندگی جو میں نے آپ کو دی، جو نعمتیں میں نے آپ کو دی، کہاں خرچ کی۔ سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھا جا سکے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں جا بجا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہجرت کا واقعہ ہے، آپ نے ہجرت کی، ہجرت کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے، جو حالات پیدا ہوئے، اس کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیے غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں کیا ہوا اور کس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، اس کا تذکرہ بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح باقی غزوات ہیں جس میں احد بھی ہے، خندق بھی ہے، پھر اس کے علاوہ بہت سارے اور وہ مسائل، فتح مکہ کا ذکر ہے، صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ ان تمام واقعات کو جو قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن فہمی میں جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، سیرت کو لازمی پکڑیں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ میں اکثر موقع پر جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے گستاخی میں کیا کرتا ہوں، آج بھی کر لیتا ہوں، اگر یہ اجازت دے دیں تو یہ گستاخی کر لوں۔ گستاخی یہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کیوں جی محبت ہے؟ ماشاءاللہ، یہ تو بات بہرحال واضح ہے کہ محبت ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کے گھروں میں سیرت کتابیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑے کریں جن کے گھروں میں سیرت کی کتاب موجود ہے؟ آپ دیکھیے پورے مجمع میں چند لوگ ہیں جن کے گھروں میں سیرت کی کتابیں ہیں۔
اور سیرت کی کتابیں بھی ہم نے اسی طرح سے تبرک کے طور پر رکھی ہیں جیسے قرآن حکیم رکھا ہوا ہے۔ قرآن حکیم بھی ہم اپنے ہر گھر میں رکھتے ہیں، تو مقصد اس کا ایک تبرک ہے، لیکن سیرت کی کتابیں میرے بھائی اگر گھروں میں ہیں تو اس کا مطالعہ کریں، صرف مطالعہ نہ کریں بلکہ اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں، وہ سیرت پڑھ کر سنائیں، آپ کے بچوں کے دلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سیرت دراصل ہماری زندگی میں ایک تبدیلی لاتی ہے، زندگی میں ایک تبدیلی لے کے آتی ہے۔ کوئی بھی شخص جب سیرت پڑھتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ اس کی زندگی اس سیرت کے مطابق، اور اس کی صبح و شامیں اور اس کے ایام، اس کی تجارت، اس کا لین دین، اس کے معاملات خاندانی، معاشرتی، سماجی، وہ ساری اس کے مطابق۔ اور جب انسان اس طرف توجہ دیتا ہے نا تو یقین کیجئے اس کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے، اطمینان بھی آتا ہے، اور اسے زندگی گزارنے کا لطف اور مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے ناآشنا ہیں اور ہمارے علم میں نہیں ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی بسر کی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہماری زندگی وہی زندگی کامیاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق۔ اور یاد رکھیں لوگ اس میں تفریق کرتے ہیں دین کی اور دنیا کی۔ میرے بھائی ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ اپنی تجارت کر رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ صنعت کار ہیں، آپ کوئی بھی ملازمت کر رہے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ سارے معاملات کرنا، آپ کی عبادت، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہونا چاہیے، اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات تو لکھی پڑی ہے نا کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تجارت کرتے ہیں، دکان پر بیٹھتے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ دین اور اسلام اور سیرت کے مطابق ہے تو وہ وقت بھی آپ کا عبادت ہی میں لکھا جاتا ہے، وہ اسی طرح سے اس کو بھی گنا اور چنا جاتا ہے جس طرح سے آپ نے گویا عبادت کی ہے۔ میرے بھائیوں اگر آپ یہ اہتمام کرتے ہیں تو کیسی خوبصورت زندگی ہے، ایک ایک لمحہ آپ کا اللہ کے ہاں قبول و منظور ہوتا ہے۔ اس لیے سیرت کا مطالعہ، سیرت کو جاننا یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ یہ کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ شعور دیا جائے، آپ کے اندر یہ فکر پیدا کر دی جائے کہ میرے بھائیوں کتنا بات سن لیں گے آپ۔ اب دیکھیے یہاں جو تقریریں ہوں گی ابھی شروع ہو چکی ہیں اور رات گئے تک ہوتی رہیں گی، آپ سنتے رہیں گے، کتنی تقریریں آپ کے ذہن میں رہیں گے۔ جمعہ پڑھتے ہیں، کہیں درس بھی سن لیتے ہیں، اس سے وہ تکمیل نہیں ہوتی، وہ تعلیمات، وہ ہدایات جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ لیکن کم از کم ان مسائل کو جو روز مرہ کے ہیں وہ سیرت کی روشنی میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب تو سہولتیں ہر طرح کی موجود ہیں، گھر میں بیٹھ کر آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ادھر ادھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، علماء حق کے پاس جائیں جو صحیح معنوں میں آپ کی رہنمائی کریں۔ ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے جو آپ کو یہ تو کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنا جو عمل ہے وہ جاری رکھیں، ہم موجود ہیں آپ کے لیے، ہم آپ کی جگہ پر سارا کچھ کر لیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری ہر شخص کے کندھوں پر ہے، اس نے اٹھانی ہے اور اسی نے آگے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہم نے ہر بندے نے اپنے اپنے عمل کا آگے جا کے جواب دینا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی پہلے سے تیاری کر رکھیں، اس کے لیے ہم صحیح رستہ اختیار کر لیں، ان ہدایات کے اوپر عمل کر لیں جو ہمارے لیے لازمی ہیں اور جو ہمارے لیے ضروری ہے۔
یہی اس سیرت کا سب سے بڑا پیغام ہے، یہی سب سے بڑی فکر ہے جو آپ یہاں سے لے کے جائیں۔ آپ محنت کریں، سیرت کی کتابیں خریدیں، اپنے گھروں میں اس کو رکھیں اور بچوں کے سامنے اس کی باقاعدہ تلاوت کریں، اس کو پڑھ کر سنائیں، وہ واقعات پڑھ کر سنائیں۔ آپ کا دل بھی اس سے منور ہوگا اور بچوں کے دل میں بھی انشاءاللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضرات جو اس وقت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہماری زینت ہے اور ہمارا سرمایہ ہے، ان کی گفتگو ابھی ہونے والی ہے، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائے۔ میں تو بس یہی پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ یہ شعور اور یہ فکر یہاں سے لے کے جائیں کہ ہم نے باقی زندگی میں انشاءاللہ سیرت کا مطالعہ کر کے وہاں سے روشنی لینی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انتہائی زیرک، مدبر اور تعلیم و تربیت کے میدان میں بے شمار خدمات ہیں حضرت صاحب کی، اور اسی حوالے سے انہوں نے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے اور کیا کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو انہوں نے پوچھا کوئی کتابیں ہیں تمہارے گھر میں، تو آج وعدہ کریں کہ جو ہم نے آج سنا ہے ان سے، ہر شخص اپنے گھر میں سیرت کی کتابیں بھی رکھے گا اور ان کو پڑھے گا بھی۔ وعدہ رہا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کہ ہم گھر کے اندر سیرت کی کتاب، الرحیق المختوم کتاب ہے حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو پوری دنیا کے اندر اول نمبر آئی تھی، سعودی عرب نے مقابلہ کروایا تھا، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، انہوں نے خود کیا، کم از کم وہ اپنے گھر کے اندر رکھی ہونی چاہیے۔ الرحیق المختوم سب رکھیں گے کتابیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کر توفیق عطا فرمائے۔